وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم، لہذا تم بھی تیاری کرو، مقابلے میں آؤ ان کے. لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم، کتنی؟ جتنی استطاعت تم رکھتے ہو. استطاعت ہم بھی کہتے ہیں. لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم، جتنی تمہارے پاس استطاعت ہے. ہم نے پہلے بھی کہا تھا سورہ انفال بہت ساری ہماری مروجہ غلط فہمیوں کو دور کرتی ہے. ان میں سے ایک اور غلط فہمی دور کر رہی ہے اب بھی، اور جب خاتمہ آئے گا تو بہت بڑی غلط فہمی ہماری دور کرے گی. یہ بھی ہم سب نے جان رکھا ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے وہ آ چکی ہے ہماری غلطی. کس طرح تم نے استطاعت کے ساتھ تیاری رکھنی ہے؟ من قوہ، اپنی قوت کے ساتھ. کتنا جامع لفظ ہے اس میں، افرادی قوت سے لے کر اور ہر وہ چیز جو دشمن کا مقابلہ کرنے کی درکار ہو سکتی ہے، یہ استطاعت بڑھانی ہے. ومن رباط الخیل، اور بالکل تیار گھوڑے. مخاطبین کو اس وقت گھوڑے ہی سمجھانے تھے. آپ اس کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کیا کیا چاہیے آپ کو. اب گھوڑے کی جگہ ٹینک بھی، اور ٹینک کی جگہ جہاز بھی، اور جہاز کی جگہ ہر چیز بھی. جو کچھ بھی مقابلے کے لیے کیپیسٹی بلڈنگ چاہیے، انسانی قوت سے لے کر کسی بھی حد تک کی قوت کو، وہ تم نے لازمی تیار رکھنی ہے. ترہبون بہ، جس کے ذریعے تم خوف زدہ کرو گے. دیکھیے ذہن میں رکھیے اللہ تعالیٰ کیا سبق دے رہا ہے. تم ان کو کیا یہ کہہ کے کہو گے اللہ سے ڈرو، غلط کام مت کرو، ہو جائیں گے خوف زدہ وہ. اگر وہ ایمان والے ہوتے تو تمہارے ساتھ کھڑے ہوتے. اس سے نہیں زور چلنے کا ان پہ. تم اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اللہ کی بتائی ہوئی بات پر عمل کرو. تم اگر یہ میدان چھوڑ کر سمجھو کہ میں کونے پہ بیٹھ کے اللہ اللہ کرتا رہوں گا، دشمن میرا مروب ہو جائے گا اور میں اس کو زیر کر لوں گا، تو آپ سب مجھ سے قابل لوگ بیٹھے ہیں. ہماری دعاؤں سے کسی دشمن کی توپوں میں نہ آج تک کیڑے پڑے ہیں، نہ آئندہ کبھی پڑیں گے. صرف ہماری بربادی ہو رہی ہے، آئندہ بھی ہوگی. یہ اللہ کا لکھا ہوا نسخہ ہے. کوئی سمجھتا ہے کہ کسی اور طرح سے نسخہ لکھ کے کامیاب ہو جائے گا. دیکھ لیجئے کوئی بات آپ کو لگتی ہے کہ واضح نہیں ہے اس میں، اے ایمان والو ذرا غور کیجئے گا، یہ بات کس سے ہو رہی ہے؟ مخاطبین کون سامنے کھڑے ہوئے؟ اللہ کا رسول اور ایمان والے. اللہ ان کو نہیں کہہ رہا کہ تم گھوڑے بھی چھوڑو، قوت بھی چھوڑو، کونے بیٹھ کے دعا مانگ لو دشمن تباہ ہو جائے گا. یہ بات تو اس کو اپنے نبی سے کہہ دینی چاہیے تھی. ہم ہما شما کون ہیں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اندازہ کر لیں آپ. ہمارا دیکھیے ہمارا کیا حال ہو رہا ہے، اور آئندہ کیا ہونے والا ہے اگر ہماری آنکھیں نہیں کھلی. پتہ نہیں کھلیں گی کہ نہیں کھلیں گی. اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو اور صحابہ کرام کی جماعت کو کہہ رہا ہے تم تیاری پوری پکڑ کے رکھو، تقوی رکھو اللہ کا. ان کو ڈرانا تیاری کے ذریعے. اللہ سے ڈر نہیں رہے یہ لوگ، وہ تو ڈریں گے جب انجام دیکھیں گے اپنا. تم نے کیا کرنا ہے؟ یہ کرنا ہے. ان کے لیے تو یہ، اور میرے لیے کیا اور ہمارے لیے کیا؟ ہمارے لیے سبق کچھ اور. ہمارا ایمان ان سے اتنا آگے نکل گیا ہے کہ ہم بیٹھ کے کونے پہ بس دعائیں مانگیں گے ان کے سارے جہاز گر پڑ نہیں ہوگا. جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ سمجھ کے وہ کرنا ہے ہمیں. ترہبون بہ، ان کے ذریعے ان کو تم نے خوف زدہ رکھنا ہے. عدو اللہ، جو کہ کون ہے؟ دراصل اللہ کے دشمن ہیں. وعدوکم، اور تمہارے بھی دشمن ہے. وآخرین من دونہم لا تعلمونہم اللہ یعلمہم، اور ان کے علاوہ بھی کچھ لوگ جن کو تم تو نہیں جانتے، صرف اللہ جانتا ہے. تو فی الحال تو تمہیں یہ دشمن نظر آ رہے ہیں، اور بہت سے دشمن ہیں تمہارے علم میں بھی نہیں ہے. تمہاری تیاری اس طرح ہونی چاہیے، اللہ کا پورا تقوی، اور اس دنیاوی تیاری کے میدان میں شاندار استطاعت ہونی چاہیے. تمہاری کیپیسٹی بلڈنگ ہونی چاہیے. مسلمانوں کی کیپیسٹی بلڈنگ کا کیا حال ہے؟ یہ ہے قرآن. اس کو پڑھ کر آپ کو سائنس کی دنیا میں نکل جانا تھا، ترقی کرنے کے لیے علم کی دنیا میں نکل جانا تھا. ہمیں تو پہلی پتہ آخرت کی تیاری کیسے ہونی ہوتی ہے. باقی تو یہاں پر کرنا ہے جو کچھ کرنا ہے. ہم نے دین کی تیاری کے لیے قرآن چھوڑا اور دنیا کی تیاری کرنے کے لیے کونے پکڑ لیے، اور دعائیں مانگیں گے اور دشمن کے جہاز نیچے گر جایا کریں گے. پھر ہماری جو بربادی ہے آنکھوں کے سامنے ہے، سب دیکھ ہی رہے ہیں.